حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لی احب لکی غلامن زکیہ، میں تجھے بیٹا دوں۔ اگلی آیات میں جبریل علیہ السلام کی ان باتوں کی وضاحت آ رہی ہے۔ قالت، کہنے لگی کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، نہ میں بدکار ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے، میرا تو کسی سے تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسباب کے مطابق سوچ رہی تھی نا وہ مریم، عورت تھی، اسباب، کیونکہ شادی ہوتی ہے تو بیٹا ہوتا ہے، یا کسی سے تعلقات ہوں تو بیٹا ہوتا ہے، بغیر اسباب کے اولاد نہیں ہوتی۔ مریم نے فرمایا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو بیٹا دینے پر آ جاؤں، اولاد دینے پر آ جاؤں، تو پھر مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں عطا کر دیتا ہوں۔ یہ مالک کائنات کا فیصلہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اور ہوگا بھی بغیر اسباب کے، قانون قدرت کے مطابق۔ حمل ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور جب حمل ظاہر ہونا شروع ہو گیا تو الا جذع نخلا، ایک کھجور کے تنے، خشک تنا، سوکھا ہوا تنا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئی، کہنے لگی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ کاش کہ مریم کے الفاظ اپنے آپ کو بات کر رہی ہیں، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں اس وقت سے پہلے مر چکی ہوتی، مٹی بن چکی ہوتی۔ مالک کائنات نے دلاسا دیا، مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ذرا کھجور کے تنے کو ہلا نا، تھوڑا سا خشک تنا، سوکھا ہوا تنا، اس تنے کو تھوڑا سا ہلا، رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پر تازہ بتازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، ذرا پاؤں کی طرف دیکھ، ہم نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دی ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا اور پی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یا اللہ یہ تو انتظام ہو گیا، بیٹا بھی دیا، اندر حمل ہوا تو بغیر اسباب کے، بیٹا دینا ہے تو بغیر اسباب کے، بیٹا پیدا ہو گیا، اور جب کھجور کے تنے کی طرف آئی، کھجوریں گر رہی ہیں بغیر اسباب کے، نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا بغیر اسباب کے۔ اے میرے رب، میں تو اپنی قوم میں بڑی عزت والی ہوں، میری قوم مجھے بڑی احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، انہوں نے تو عبادت خانے کے لیے مجھے خاص کر دیا تھا کہ مریم ساری زندگی عبادت کرتی رہے گی۔ جب انہوں نے میرے پاس بیٹا دیکھا تو میرے بارے میں طرح طرح کے گمان کریں گے۔ اے مریم تو ذرا ان کی طرف جا، اپنی بستی کی طرف، لوگوں کی خاندان کی طرف جا۔ فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر دینا، جب وہ کہیں کہ مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے لے کر آ گئی ہے، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، میں جانوں اور قوم جانے۔ مریم کہتی ہوگی یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا بولی مریم ابھی تک تجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مالک کائنات کی قدرتوں کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ جو مالک تجھے تیرے پیٹ میں بغیر اسباب کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، خشک تنے سے کھجوریں گرا سکتا ہے، نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، وہ تیرے بیٹے کو بلوا بھی سکتا ہے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی جو ابھی گود میں ہے یہ کیسے بولے گا، ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے۔ مالک کائنات نے بچے کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی طاقت دی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں پاک ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں،
کا نوکر ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد قرآن کریم نے کر دیا کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں ہے، فرما رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے اور مجھے نبی بھی بنانا ہے، پھر اللہ نے مجھے وصیت کی ہے میں جہاں کہیں بھی جاؤں میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا رہوں، احسان کرتا رہوں۔ اور محترم بھائیو، عیسائیوں کو یہ شک کیوں پیدا ہوا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ نجران کے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آگے، ان کے زرق برق لباس، چمکتے ہوئے لباس صحابہ کرام دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنے چمکتے ہوئے لباس، اتنے مہنگے ترین لباس، صحابہ کرام کو تو یہ عادت ہی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ حال تھا کہ باہر سے کوئی بندہ آتا تو پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں نبی محمد الرسول اللہ کون ہے۔ میرے نبی نے تو اپنے لیے اونچا تخت بھی نہیں بنوایا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں اللہ کے رسول محمد کون ہے۔ وہ اتنے زرق برق چمکتے ہوئے بڑکیلے لباس پہن کر آگے، انہوں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ تم مانتے ہو کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کریم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسائیوں نے آ کر سب سے پہلا یہی اعتراض کیا کہ تم مانتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، تو پھر عیسیٰ خدا تو بن گیا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہی ہے اعتراض کہ جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اسے کیوں نہیں اللہ کا بیٹا مانتے؟ اللہ تعالیٰ گمراہ فرقوں کا محترم بھائیوں قرآن کریم میں رد بھی کرتا ہے، عقیدہ توحید کو واضح بھی کرتا ہے۔ یہ گمراہ فرقے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مذہب ہوں چاہے وہ مسالک ہوں، ان کا رد قرآن کریم سے کیا جانا یہ انتہائی ضروری ہے۔